بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار چہارم یعنی چوتھے معیار کی تشریح کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ آج اس کی 10ویں قسط ہے، جس کے اندر ہم تفصیل بیان کریں گے اخلاق حمیدہ کی اور اخلاق رذیلہ کی. یعنی اخلاق حمیدہ سے کیا مراد ہے، اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے، اور اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق سے کیا مراد ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اخلاق باطنہ دو قسم پر ہیں. ایک کا تعلق قلب سے ہے اور دوسرے کا تعلق نفس سے ہے. اخلاق باطنہ جو کہ قلب سے متعلق ہیں، ان کا نام ہے اخلاق حمیدہ و ملکات فاضلہ. ان کو مقامات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں: توحید، اخلاص، توبہ، محبت الہی، قوت زہد، توکل، قناعت، حلم، برداشت و بردباری، صبر و شکر، صدق، تفویض، تسلیم، رضا، فنا الفنا. دوسرے جو اخلاق ہیں وہ متعلق بالنفس ہیں، جن کا نام اخلاق رذیلہ ہیں. یعنی برے اخلاق وہ یہ ہیں: طمع یعنی لالچ، طول امل یعنی لمبی امیدیں دنیا کے اندر باندھنا، غصہ، دروغ گوئی یعنی جھوٹ، غیبت، حسد، بخل، ریا، عجب، کبر، حقد، حب مال، حب جاہ، حب دنیا. ان سے نفس کو پاک کرنے کا نام، ان تمام رذائل اور بری عادتوں سے، اخلاق رذیلہ سے پاک کرنے کا نام تزکیہ نفس کہلاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قد افلح من زکاہا، یعنی وہ مراد کو پہنچا
جس نے اس جان کو پاک کیا۔ انہی اخلاق حمیدہ و اخلاق رذیلہ کو شعروں میں جمع کیا گیا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ مقام قرب خداوندی میں مقیم ہو تو 10 چیزیں اپنے نفس کو تعلیم کر: صبر اور شکر اور قناعت اور علم اور یقین، تفویض یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری، اور توکل، رضا اور تسلیم اور فنا۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل مثل آئینے کے صاف اور شفاف ہو جائے تو 10 چیزوں کو اپنے سینے سے نکال دے: حرص یعنی لالچ، اور طول عمل یعنی لمبی امیدیں دنیا و ما فیہا سے باندھنا، اور غضب یعنی غصہ کرنا، جھوٹ اور غیبت اور حسد، بخل اور ریا اور تکبر اور کینہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان تمام اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمارے قلب کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے ہمارے اور آپ کے قلوب کو صاف و شفاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: انما الاعمال بالنیات، عن علقمہ ابن وقاص اللیثی یقول: سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ اصول اسلام 3 احادیث پر مشتمل ہے۔ اعمال کا مدار نیات پر ہے۔ نمبر 2، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ اور نمبر 3، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی عبادت نکالی جس کا دین میں منشا نہ ہو، وہ مردود ہے۔ امام ابو داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ
جن کی وفات 275 ہجری میں ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ فقہ کا مدار 5 احادیث پر ہے۔ اعمال کا مدار نیات پر نمبر 1، اور نمبر 2 حرام ظاہر ہے اور حلال بھی ظاہر ہے۔ نمبر 3، میں نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو، اور میں نے تم کو جس کام کا حکم دیا ہے اس پر جس قدر عمل کر سکتے ہو عمل کرو۔ نمبر 4، کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچاؤ، اور ایک دوسرے کو باہم ضرر نہ دو، یعنی تکلیف مت پہنچاؤ۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ ایک نے مجھے ضرر دیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے تو میں بھی اس کو ضرر دوں، یعنی نقصان پہنچاؤں۔ پہلا حکم وجوبی ہے اور دوسرا حکم استحبابی ہے۔ نمبر 5، دین خیر خواہی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ابھی ریا کا ذکر کیا گیا، اوپر اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق کے ضمن میں، تو ریا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کے نزدیک اپنی قدر ہونے کا قصد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا لیکن مقصد یہ ہو کہ لوگ میری قدر کرنے لگیں اس اطاعت کو دیکھ کر، اللہ کی فرمانبرداری کو دیکھ کر۔ اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری ہے۔ مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں آپ کو پوری امت کو اس قسم کے جذبات سے محفوظ اور مامون رکھیں، اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کے افراد کو، پوری امت مسلمہ کو اس اخلاق رذیلہ سے اللہ بچنے کی اور ان کی کیفیات سے ہمیں دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد قال رضي الله تعالى عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى يا رسول الله، فقال الشرك الخفي، أن يقول الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جب کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے
کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ریاکاری دجال سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ دجال کھلا دشمن ہے، اس کا کفر واضح ہے، جبکہ ریاکار کا عمل بظاہر نیکی کا عمل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے پوشیدہ شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی بت، درخت، قبر، چاند، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے والا یا اسے سجدہ کرنے والا سب کو نظر آتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کا شرک واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن ریاکاری کرنے والا بظاہر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یا رکوع سجود میں مشغول ہوتا ہے، اسے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ نمبر 3، اگر نیکی کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ اس کی تعریف کی جائے تو یہ ریا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ نہیں، لوگوں کو ویسے ہی اس کی نیکی کا علم ہو جاتا ہے اور وہ تعریف کرتے ہیں، اس میں عمل کرنے والے کا قصور نہیں۔ نمبر 4، جس طرح یہ جائز نہیں کہ نماز پڑھنے والے کو کوئی دیکھ لے تو وہ نماز لمبی کر دے، اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ لمبی سورت پڑھنا شروع کی ہے، اچانک کوئی آ گیا تو نماز مختصر کر دے، بلکہ اپنی پہلی نیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، نماز کے علاوہ دوسرے اعمال کا بھی یہی حکم ہے، مثلا صدقہ و خیرات، جہاد وغیرہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا اور مخفی ریا بھی شرک ہے، یعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ جب اس نے خداوند تعالیٰ کے جاننے کو کہ وہ اس کی عبادت کو جان رہا اور دیکھ رہا ہے کافی نہیں سمجھا، جب ہی تو دوسرے کا علم اس کی عبادت میں اثر انداز ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کی آیت 264 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہنے کے بعد۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگرچہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو صدقات دے رہا ہے، بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کر دیے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے، سرکار دربار میں رسائی کے لیے، کچھ اپنے ٹیکس بچانے کے لیے اور کچھ اپنی ناموری کے لیے ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ ان میں کس کی کیا نیت ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت کے اوپر۔ جو کوئی ریاکاری کر رہا ہے حقیقت میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایمان
اور ریا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ یہ حدیث ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھ لیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ و خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو۔ اگر کسی چٹان پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جم گئی ہو اور وہاں اس نے کچھ بیج ڈال دیے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی فصل اگ بھی جائے، لیکن وہ انتہائی ناپائیدار ہوگی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے۔ بارش کے ایک ہی زوردار جھپیٹے میں چٹان کے اوپر جمی ہوئی مٹی کی تہ بھی بہہ گئی اور آپ کی محنت بھی ضائع ہو گئی، آپ کا عمل بھی اکارت گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ بارش سے دھل کر وہ چٹان اندر سے بالکل صاف اور چٹیل نکل آئی، یعنی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مال بھی دیا اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا۔ ان کے اس عمل کا آخرت میں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ اپنے تئیں صدقہ و خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ وہ ناشکروں اور منکرین نعمت کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا اور انہیں بامراد نہیں کرتا۔ ایک موقع پر کسی شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خدا کی بندگی کرے اور ریا کے واسطے عمل نہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا طاعت کی اور کیا فرما برداری کی؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے خدا کی راہ میں اپنی جان فدا کی اور جہاد میں مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، جہاد تو نے اس واسطے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، پس حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے کیا اطاعت کی؟ وہ کہے گا جو کچھ مال میرے پاس تھا وہ میں نے تیری راہ میں خیرات کر دیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے اس واسطے یہ داد و دہیش کی تھی تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت سخی ہے۔ حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا،
اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے تو نے کیا طاعت کی ہے؟ وہ جواب دے گا میں نے علم حاصل کیا، علم قرآن سیکھا اور اس کے حاصل کرنے پر بہت محنت کی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے معاملے میں کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ان کے چھوٹے شرک سے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ریا ہے، اور قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائے گا اے ریاکارو تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کو تم میری عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے عمل کی جزا انہی سے مانگو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، شرک خفی سے بچتے رہو، جو یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی نگاہوں کی وجہ سے نماز کے رکوع و سجود کو کامل طریقے سے ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 38 میں ارشاد فرمایا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخرت پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ایسی تباہی نہیں مچاتے جیسی مال و جاہ کی محبت مرد مسلمان کے دل میں تباہی برپا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا خلق کو 2 چیزوں نے ہلاک کیا، ایک خواہشات نفسانی کی پیروی، اور دوسری اپنی تعریف و توصیف کی خواہش۔ اس کی آفت سے وہ شخص ہی نجات پا سکے گا جو نام اور شہرت کا طالب نہ ہو اور گمنامی پر قناعت کرے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ قصص کی 28ویں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو نہ تو زمین میں اقتدار و اختیار کے خواہاں ہیں اور نہیں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقوی کے لیے۔ آخرت کی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے متقی بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.